آج کا مرد صاحب حیثیت ہے، سمجھتا ہے کہ میری شان میں گستاخی ہوگی. تیری شان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مقابلے میں؟ جب میرے نبی اپنی بیویوں کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو پھر کیا مجال ہے میری اور آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم المرأة والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بالائی علاقے میں تھے. اتنا اوپر تھے کہ مدینہ نظر آ رہا تھا. آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا اترون ما ارا، تمہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے؟ فقالوا لا، صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کوقع المطر، میں فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر، جس طرح موسلا دار بارش کے قطرے ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے تیزی سے اترتے ہیں، اس طرح فتنوں کو اترتے ہوئے تمہارے گھروں میں دیکھ رہا ہوں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک رہتی دنیا میں ایک پیشن گوئی فرمائی، اور وہ پیشن گوئی انسان کو فتنوں کی لپیٹ میں لپیٹ دیا جائے گا. وہ فتنے دو طرح کے ہوں گے، دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ان فتنوں میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ کا فرمان ہے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأیما قلب اشربها نقطت فیہ نقطۃ سوداء. فتنے دلوں پر اتریں گے، کس تیزی کے ساتھ، کس تسلسل کے ساتھ، جس طرح آپ نے کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی چٹائی کو دیکھا ہے، ایک تنا دوسرے تنے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. فرمایا جس طرح یہ ایک چٹائی ہے، ان میں یہ چھوٹے چھوٹے تنے لگے ہوئے ہیں، مسلسل ایک چٹائی بن جاتی ہے ان کی جوائننگ کے ساتھ، اس طرح فتنے دل پر اتریں گے. پھر ان فتنوں کی وجہ سے دل دو طرح کے ہوں گے. دل پر حملہ کرے گا وہ فتنہ، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا، اس فتنے میں گرفتار ہو گیا، سیاہ نقطہ لگ جائے گا، آہستہ آہستہ وہ دل کالا ہو جائے گا، اور کالا ہونے کے بعد آپ اسے اچھی بات بتائیں گے اسے بری لگے گی، اور بری بات اسے اچھی لگے گی. دوسرا دل آپ نے فرمایا وہ دل موتی کی طرح سفید ہوگا. فتنے آئیں گے لیکن ان فتنوں کو وہ مسترد کر دے گا، ان آزمائش کے اس میدان میں اپنے دل کو گناہ کی وادی سے بچا لے گا، گناہ میں گرفتار ہونے سے بچا لے گا،
اور اللہ رب العزت نیکی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سفید دانہ، ایک سفید نقطہ لگا دے گا، بالآخر وہ دل سفید ہو جائے گا، پھر اسے نیکی سے محبت ہوگی اور برائی سے نفرت ہوگی۔ یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی۔ دنیا میں بھی دو ہی قسم کے لوگ ہیں اور آخرت میں بھی دو قسم کے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، اور سفید چہرے والے ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، سیاہ چہرے والے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس دنیا میں بسنے والے، یہ جو جتنے فتنے ہیں دنیا کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے، ان فتنوں سے بچنے والے، سرخرو ہونے والے، سفید دل کے مالک ہیں۔ ان فتنوں میں گرفتار، دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے، آخرت کے تعلق سے فتنے میں مبتلا ہو گئے، گناہوں کی وادی میں داخل ہو گئے، سیاہ دل ہو گئے۔ یہ پیشن گوئی صحابہ کے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھ دی تھی۔ دنیا سے آپ کی رخصتی ہوئی، فتنوں کا آغاز ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے، یہ فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوئے، جس کی پیشن گوئی آپ نے کی تھی۔ ہر طرح کا فتنہ، لیکن اسلام کے جو ابتدائی 40 سال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد جو 40 سال ہے، دنیا کے اندر اگر فتنوں کے باوجود بھی غلبہ تھا، قوت تھی، طاقت تھی، نام تھا، پرچم تھا، تو صرف اور صرف اسلام کا تھا۔ افرادی قوت بھی کم ہے، وسائل بھی کم ہیں، حالات بڑے نامناسب ہیں، مختلف قسم کے فتنوں کی یلغار ہے، صحابہ اکرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد صرف 40 سال کے عرصے میں اس دنیا کے اندر اسلام کا ایک نام تھا، غلبہ تھا، قوت تھی، شجاعت تھی اور پرچم بلند تھا۔ آج کا دور مسلمان اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب بننے جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے، مذہب عیسائیت پہلے پر ہے اور اسلام دوسرے پر ہے۔ وہ بہت قریب دن ہے انشاءاللہ جب اسلام دنیا کے اندر پہلے نمبر پر ہوگا۔ تعداد بہت زیادہ ہے، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان کمزور ہیں، مسلمان شکست خوردہ ہے، اور مسلمان جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، اپنے نظریات میں بھی، اپنے افکار میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے وجود میں بھی غلامی کا شکار ہے۔ اور غلام قوم کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے غلبے کے لیے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے انتم الاعلون، غلبہ تمہارے لیے ہے۔ میں صرف جو آپ نے موضوع سنا ہے اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی کہ وہ 40 سال میں فتنوں کی یلغار ہوئی، صرف 40 سال کے عرصے میں اس قدر ترقیاں، اور مسلمان اس قدر کثرت میں ہے، اور اس کے باوجود بھی تنزلی۔ یہ بنیادی فرق کیا ہے؟ اس بنیادی فرق کو اگر جزیات میں بیان کیا جائے تو اس کی تفصیلات ہے۔ اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے۔ ہمارا کلمہ بھی 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو دین کا خلاصہ ہے، وہ بھی 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ ہماری شریعت کے احکامات بھی 2 جملوں پر مشتمل ہے، صرف 2۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحابہ کرام کو یہ جو غلبہ ملا ہے
اس کے پیچھے صرف وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی اور ان کی اپنی ناپسند نہیں تھی. جو میرے نبی کی پسند تھی وہ صحابہ کی پسند تھی، اور جو میرے نبی کی ناپسند تھی وہ میرے صحابہ کی ناپسند تھی. اور یہاں یہ آیت میں یہی ہے، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. جس چیز کو وہ ناپسند کر لے اسے ناپسند بنا لو، اور جس سے وہ پسند کر لے اسے تم اپنی پسند بنا لو. یہ ایمان ہے، یہی ہماری قوت ہے، اور یہی ہمارا غلبہ ہے، اور یہی طائفہ منصورہ ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے قیامت تک غلبے پر رہنا ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس کی نصرت کا وعدہ رب ذوالجلال نے کر رکھا ہے. آج ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا جو دینی اعتبار سے اس کی بات کر رہا ہوں، ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ یہ، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اسے کرتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی اسے نہیں کرتے. وہ جو اچھی لگ رہی ہے کیا وہ دین میں بھی اچھی ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جو چیز مجھے ناپسند کر رہی ہے کیا وہ میرے نبی کو بھی ناپسند ہے، وہ میرے رب کو بھی ناپسند ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اس پر ایمان لے آتے ہو، جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی اس کا کفر کر دیتے ہو. یہ تو یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا. صحابہ کی کامیابی کیا تھی؟ یہ حدیث سنیں، یہ بڑا مشہور قصہ ہے، ہم میں سے ہر شخص نے کئی بار سنا ہے. ان جمعات میں بھی تفصیلاً سن سکیں، لیکن اس زاویے سے سنیں. ایک اسلام لانے کے بعد آپ کی اپنی پسند نہیں رہتی. جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو غلامی کہتے اس کو ہے کہ آپ کی اپنی پسند بھی ختم اور آپ کی اپنی ناپسند بھی ختم. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی یمامہ کے سردار تھے، گرفتار کر لیا. صحابہ کرام نے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ نے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. 3 دن تک. تیسرے دن کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو مسجد سے باہر نکلے، نہا کر واپس آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کا اخلاق، کردار، محبت، الفت، نبی سے تعلق، رب ذوالجلال سے تعلق، آپس میں محبت، اس سے دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد کچھ جملے کہے، وہ جملے انسان کے انقلابی جملے ہوتے ہیں. جب اس کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی آتی ہے تو اس کی سوچ کس طرح بدلتی ہے. یہ 3 جملے سنیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. فرماتے اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کسی کا چہرہ تھا تو آپ کا تھا. اب اسلام لا چکا ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ اگر کسی کا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہے. آپ سے حسین کسی کا چہرہ مجھے نہیں لگتا. اسلام لانے سے قبل سب سے زیادہ قابل نفرت اگر کوئی دین تھا تو آپ کا تھا. اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، پڑھنے کے بعد اب سب سے پسندیدہ دین وہ بن گیا ہے جو آپ کا پسندیدہ دین ہے. اسلام سے قبل سب سے ناپسندیدہ چیز میرے نزدیک شہروں میں اگر کوئی شہر تھا تو وہ آپ کا مدینہ شہر تھا. اب مسلمان ہو چکا ہوں، اب سارے شہروں میں سب سے حسین و جمیل کوئی شہر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہر مدینہ الرسول ہے. پہلے پسند کوئی اور تھی کیونکہ مسلمان نہیں تھے. اب مسلمان ہو چکے ہیں، اب پسند تبدیل ہو گئی ہے. پہلے ناپسند اور تھی، اب اسلام کے بعد ناپسندیدہ اور چیز ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب پسندیدہ وہ نہیں جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے، بلکہ پسندیدہ چیز اسے بنائیے جو میرے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی. شخصیات میں، اعمال میں، افراد میں، کردار میں، اخلاق میں
اور ناپسندیدہ چیز اسے بنا لیجئے جو میرے نبی کو ناپسندیدہ تھی. یہی دین ہے, یہی صحابہ کی کامیابی ہے, اور یہی آج اگر کوئی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہی فارمولہ اب ہے اور قیامت تک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی درزی نے دعوت دی, آپ کی سادگی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ مجلس اختیار کر لیا کرتے تھے. آپ کے اندر کبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سیدنا انس بھی آپ کے ساتھ دعوت میں چلے گئے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب کھانا کھانا شروع کیا, اس کھانے میں جو سالن تھا وہ شوربے والا تھا, اور اس شوربے کے اندر کدو ڈلے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. سیدنا انس ابھی چھوٹے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی عادات کو محفوظ کر رہے ہیں. محبت اسی کو کہتے ہیں نا, جس سے آپ محبت کرنے لگ جائیں پھر اس کی عادات بھی آپ کی عادات بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو بغور دیکھنا شروع کر دیا. میں نے دیکھا کہ آپ اس شوربے کے اندر سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں. سیدنا انس فرماتے ہیں کدو مجھے پسند نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ کھانے میں میرے نبی کی پسند کدو ہے, اس کے بعد ہمیشہ سے میرا کھانا کدو پسندیدہ کھانا بن گیا. کیونکہ جو کھانا میرے نبی کی پسند ہو وہ میرے نبی سے محبت کی نشانی ہے کہ وہ میری پسند بھی بن جائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی ہیں, لیکن مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہیں اعزاز ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا. میزبان بن گئے. نبی علیہ السلام کو کھانا بیچتے ہیں, اپنے گھر میں آپ کو ٹھہرایا. جب کھانا واپس آتا, جو بچا ہوا کھانا ہوتا اس برتن میں سے ابو ایوب انصاری محبت سے وہیں سے کھاتے تبرک کے حصول کے لیے. ایک دن دیکھا کہ برتن اسی طرح واپس آ گیا, آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر چلے گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج کھانا نہیں کھایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر پیاز ہیں, کچے پیاز, اور میں کچے پیاز نہیں کھاتا, اس لیے کہ فرشتوں کو لہسن اور پیاز کی جو بو ہے وہ ناپسندیدہ ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے, اور میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے بڑا گہرا ہے اور مسلسل قائم اور دائم ہے, لہذا میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا, میں ناپسند کرتا ہوں. تو ابو ایوب انصاری کا جملہ کیا ہے؟ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ, اے اللہ کے رسول جس چیز کو آپ نے ناپسند کر لیا پھر میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز میرے نبی کی ناپسند ہو اور اس نبی سے محبت کرنے والا اس چیز کو اپنی پسندیدہ بنا لے, اور ایک چیز جسے میرا نبی کہے مجھے بڑی پسند ہے اور اس سے محبت کرنے والا اسے اپنی پسند نہ بنائے, تو یہ عشق اور محبت مکمل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں عشق کے بڑے جملے آپ سنتے ہیں کہ فلاں عاشق رسول ہے, فلاں محب رسول ہے. یقین جانے محبت رسول اس کی تکمیل تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اتباع اور اطاعت پیدا نہ ہو جائے. اطاعت اور اتباع تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک میرے نبی کی پسند آپ کی پسند نہ بن جائے, جب تک میرے نبی کی ناپسند آپ کی ناپسند نہ بن جائے. اس تمہید کے بعد میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ان 3 چیزوں سے ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جامع صغیر کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. جو تمہاری دنیا ہے اس تمہاری دنیا میں رب العالمین کی طرف سے مجھے 3 چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی ہیں. 3 چیزیں میری فیورٹ ہے, میری پسندیدہ. نمبر 1 النساء. اس النساء کے 2 مطلب ہیں.
مطلق معنی لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اسلام کی اہل خانہ کی عورتیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ سے کسی بھی زاویے سے تعلق رکھنے والی عورتیں، آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خاص معنی النساء، بیویاں۔ ہم اس خاص معنی کی طرف آتے ہیں۔ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عورتوں میں جو پسندیدہ ہیں وہ میری بیویاں ہیں۔ باکمال مرد کون ہوتا ہے؟ باکمال مرد، با اخلاق مرد وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی کے تعلق سے باکمال ہو۔ باہر آپ کر دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر بڑے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، بڑے اخلاق کے ساتھ ملیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہو، جزاک اللہ خیر کی صدائیں بلند ہو، شکریہ ادائیگی کے جملے کی فراوانی ہو، لیکن گھر میں جانے کے بعد بیوی کے ساتھ بدتمیزی ہو، بیوی کے ساتھ برے جملے ہو، بیوی کو برے نام کے ساتھ پکارا جائے، بیوی پر آوازیں بلند کی جائے، بیوی کے بارے میں تبصرے کیے جائیں، بیوی کی حوصلہ شکنی کی جائے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنی بیویوں سے میرا تعلق تم میں سب سے بہترین ہے۔ تو اخلاق اگر آپ کا اچھا گھر میں نہیں ہے تو باہر کا اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور آپ بیویوں کے تعلق سے سبحان اللہ، آپ کی محبت کا عالم کیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کیسا رکھا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا نہیں کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ ہمہ وقت بیک وقت 9 بیویاں مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہیں، مختلف عمر کے حصے سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں سنبھالنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور آپ پر دیگر بوجھ بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس قدر تبصرہ آپ کے بارے میں کہ کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو گالی نہیں دی، برا بلا نہیں کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ترین شوہر ہونے کی جو دلیل آپ کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہی ہے۔ پیار محبت کے ساتھ نام لیا کرتے ہیں، یا عائشہ۔ ہمارے ہاں تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ ماسی، چڑیل، نہ جانے کون سے تبصرے کیے جاتے ہیں، اور یہاں پیار محبت کے ساتھ مدعو کیا جا رہا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پانی پیش کیا گیا ہے، آپ پانی پیش کرتے ہیں اپنی بیوی کو، تم پیو پہلے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ شوہر بیوی کو کھلائے، گستاخی سمجھی جاتی ہے، بیوی پہلے کھا لے۔ اللہ کے رسول پہلے کھانا دے رہے تم کھاؤ، پانی دے رہے تم پیو۔ اور یہ دن بھی کون سے ہیں؟ ایام مخصوصہ کے۔ بیوی اپنے ایام مخصوصہ میں، ایام حیض میں، مینسس میں، جس میں عمومی طور پر کراہت محسوس کی جاتی ہے، اور یہود و نصارہ جس کی تہذیب پر مسلمان فریفتہ ہوتے ہیں، وہ ان ایام میں عورت کو کمرے میں بند کر دیتے تھے، بند کر دیتے ہیں، نفرت کرتے تھے۔ اور اسلام نے اس عورت کو مقام کیا دیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان دنوں میں اپنی بیوی کو کہتے پانی پیو، پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی گلاس لیتے، دیکھتے میری بیوی عائشہ نے منہ کہاں رکھا ہے، جہاں ہونٹ رکھے ہوتے اپنے ہونٹ وہاں لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے گوشت دیا، یہ تم کھاؤ، عائشہ فرماتی ہیں نہیں اللہ کے رسول آپ کھائیے، اللہ کے رسول قسم دیتے ہیں عائشہ تم نے کھانا ہے۔ عائشہ نے کھایا اور کچھ دیا آپ کو بچا کر، اللہ کے رسول نے وہاں منہ لگایا جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا منہ رکھا تھا۔ محبت۔ عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا فی محنت اہلی، اپنے گھر والیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔
جو کام ان کو دیا ان کے ساتھ معاونت کرتے تھے. کبھی کپڑا پھٹا ہوا پیمنٹ لگانا ہے سلائی کر رہے ہیں, جوتی ٹوٹ چکی ہے نبی اسلام خود سلائی کر رہے ہیں, اسے سی رہے ہیں, ٹانکا لگا رہے ہیں, اس میں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور آج کا مرد صاحب حیثیت ہے, سمجھتا ہے کہ میری شان میں گستاخی ہوگی. تیری شان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مقابلے میں؟ جب میرے نبی اپنی بیویوں کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو پھر کیا مجال ہے میری اور آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں, آہستہ سے سلام کرتے ہیں, آہستہ سے. کیوں؟ تاکہ میری بیوی اگر سو رہی ہے تو میرا اونچی آواز سے سلام کرنا اسے اذیت نہ پہنچا دے. ایک بار جبریل السلام گھر میں آئے, دستک دی, آہستہ سے آواز لگائی, اللہ کے رسول باہر آئیے, اللہ کی طرف سے حکم ہے وہاں لے کر جانا ہے, اور آواز آہستہ سے دی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آہستہ سے چادر لی, آہستہ سے بستر سے اٹھا, آہستہ سے میں نے جوتی پہنی اور آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل آیا. اور آپ نے بعد میں وجہ بتائی, جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا رات کا وقت تھا, تم سوئی ہوئی تھی, اس طرح میرا اچانک اٹھنا تیزی کے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچا سکتا تھا اور میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبت کا عالم یہ ہے جب گوشت بناتے, جانور ذبح ہوتا تو سب سے پہلے گوشت کا حصہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے کہ میری خدیجہ کا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. بات بات پر تذکرے, یہ ہے وہ اخلاق جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے تعلق سے رکھا, اور ہمیں یہ بتا دیا مجھے اپنی بیویاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور آپ سے سوال بھی ہوا تھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں میں آپ کو پسندیدہ کون ہے؟ من احب الناس الیک یا رسول اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ, تو میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ومن الرجال, مردوں میں کون پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا, ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کا معنی یہ ہے بیوی سے محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی احترام کیا جائے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شوہر کے لیے, ایک شخص کے لیے سب سے زیادہ قابل تکریم جو شخص وہ ہونا چاہیے جس نے اس کو اپنی بہن دی ہے یا جس نے اپنی بیٹی دی ہے, یعنی برادر نسبتی اور اس کا سسر. اس کے تعلق سے اس سے محبت اور احترام اور عزت کا رشتہ قائم دائم رکھنا در حقیقت بیوی سے محبت کی ایک دلیل ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت شرع طلاق خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. ایک وکیل کا تبصرہ ہے آج سے 25-30 سال پہلے جب موبائل کا فتنہ اس قدر عام نہیں تھا, جب تک گھروں کے اندر یہ بے حیائی کے پروگرام نہیں پہنچے تھے, ہمارے پاس طلاق کے کیس صرف 5% آتے تھے, 5%. اور اب وقت ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور کیس آتا ہی نہیں ہے سوائے طلاق کے. وجہ یہ موبائل کی لعنت ہے جس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا, جس نے بچیوں کو اور بچوں کو وہ بنیادی ذہن سازی جو اسلام کی روح میں ہونی چاہیے اس کا خاتمہ کر دیا. نامحرم غیر محرم اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کوئی نگرانی نہیں ہے. تو اپنی پسندیدہ چیز جو رسول کی پسندیدہ ہے ان میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جن افراد کا ذکر کیا ان میں اپنے اہل خانہ کا ذکر کیا ہے. تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت پیار اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے.
दूसरी चीज अतीब, खुशबू। नबी इस्लाम की पसंदीदा चीज क्या है? खुशबू। खुशबू का मतलब यह है इंसान दो एतबार से नजीफ होना चाहिए, दो एतबार से नजाफत पसंद हो, अपने अखलाक के एतबार से और नंबर दो अपने वजूद के एतबार से, यानी रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से उसके जिस्म से कोई गलाजत ना हो। कैसा मुसलमान है वो, कैसा नमाजी है वो, कैसा कुरान का तिलावत करने वाला है वो, कैसा जिक्र करने वाला है जिसके मुंह में गुटखा हो, जिसके हाथ में मिसवार हो, जिसके हाथ के अंदर सिगरेट हो, और वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद सिगरेट फेंकता है, मिसवार फेंकता है, गुटखा साफ करता है और दांत उसके लाल हो चुके हैं। बताइए किस मुंह के साथ जिक्र इलाही करने को इस इंसान को पसंदीदा शख्स समझा जा सकता है? हदीस में यहां तक है हलाल चीज लहसुन और प्याज, ये हलाल चीज है, हलाल चीज है। अल्लाह के रसूल का फरमान है जो मस्जिद में प्याज और लहसुन खाकर आ जाए, उससे बू आती हो, उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए, उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। सिगरेट हराम है, गुटखा हराम है, निस्वार हराम है, अहले इल्म के फतावजात मौजूद हैं, शक व शुबा नहीं, हराम है। और नमाजी अगर इसे पीकर मस्जिद में दाखिल होता है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई हो और इन चीजों से वो वाबस्ता हो, तो बताइए उसका ये वजूद, उसकी ये इबादत, उसकी ये रियाजत, उसका ये जिक्र, उसकी कुरान की तिलावत, उसकी नमाज इस बात पर उसे कैसे इजाजत देती है कि अपने वजूद को इन चीजों का हामिल बनाए? नजाफत पसंदीदा। नबी इस्लाम खुशबू से बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए आपने फरमाया अगर तुम्हें तोहफे में कोई खुशबू दे तो ये ऐसी चीज है जिसे रिजेक्ट ना करो, जिसे मुस्तरद ना करो, वो ले लो, क्योंकि इससे इंसान की कमालियत जाहिर होती है, इससे इंसान के वजूद के अंदर से नजाफत जाहिर होती है, उस इंसान का किरदार, उस इंसान का वजूद, उसकी नजाफत, उसकी पाकिज़गी जाहिर होती है। इस तोहफे को कबूल कर लिया करो। तो आप मस्जिद में आए, मस्जिद रोए जमीन में सबसे मुकद्दस जगह है, सबसे मुकद्दस जगह है। और अल्लाह की इबादत में नमाज कलमा तौहीद के बाद सबसे मुकद्दस चीज है। तो जब यहां आए तो खुशबू के साथ मुअत्तर होकर आए, बावुजू होकर, और आप खुशबू लगाकर मिसवाक करके, ताकि आपके करीब जब फरिश्ते आएंगे तो आपके मुंह से जब जिक्र और अस्कार की सदाएं बुलंद होगी, फरिश्ते आपके मुंह के करीब आए तो बू ना आए बल्कि खुशबू आ रही है, जिक्र की खुशबू भी आ रही हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब भी घर में आते हैं, घर से बाहर जाते हैं, मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में है, रात को उठते हैं, मिसवाक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए ये मिसवाक मुंह की सफाई है। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम आखिरी लम्हे जब आपकी रूह परवास की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मिसवाक थी। रब्बुल आलमीन से मुलाकात हो तो मुंह के अंदर से बू ना रही हो, हमा वक्त अपने आप को खुशबूदार और मुअत्तर रखना एक नमाजी, कुरान की तिलावत करने वाला, जिक्र इलाही करने वाला, उसकी आदत होनी चाहिए। तीसरी चीज और आखिरी चीज बड़े मुख्तसर से अल्फाज में आपके सामने रखता हूं, और इस मोहब्बत को नबी इस्लाम ने दो तरह से बयान किया है। शुरू में कहा कि मेरी महबूब चीजें, मेरी पसंदीदा चीजें, और फिर जब तीसरी चीज का जिक्र आया तो मोहब्बत के लफ्ज के साथ साथ आपने एक और चीज जिक्र कर दी, और वो जिक्र है आपका फरमान, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कहते हैं ना कि किसी चीज को देखकर ठंड पड़ गई है, कलेजा ठंडा हो गया है, तो हकीकी मुहिब रसूल, मुती रसूल, मुती रसूल वो हो सकता है जिसे नमाज पढ़कर सुकून मिले। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब कोई खुशी मिलती तो भी नमाज पढ़ते, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, जब किसी मुश्किल में आ जाते तो भी नमाज पढ़ते, अपने रब से मदद हासिल करने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो अल्लाह से, कैसे? सब्र करके और नमाज पढ़ के। नमाज की अहमियत क्या है? दार इस्लाम में दाखिल होने के बाद सिर्फ एक चीज है जो रोजाना की बुनियाद पर आपके मुसलमान होने की दलील है,
آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ مسلمان آ رہا ہے. اذان ہو گئی ہے، مسلمان مسجد میں نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متواتر حدیث ہے، آپ نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. صرف نماز عصر کے بارے میں فرمایا، نماز عصر کے بارے میں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. ایک حدیث میں من ترک صلاۃ العصر فکأنما بطر اہلہ ومالہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اور ایک حدیث میں جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، نماز عصر کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے اتنا نقصان ہوا جتنا اس کے گھر میں آگ لگ جانے سے اس کے گھر والے بھی جل جائیں، گھر بھی جل جائے، دولت بھی جل جائے، جتنا نقصان اسے ہوگا اس سے زیادہ نقصان اس انسان کو ہوتا ہے جو ایک نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کا فرمان، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ نماز پڑھائے اذان دے کر، اور میں کچھ ساتھیوں کو لوں، لکڑیاں لوں، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لکڑیاں جلا کر ان کو گھر سمیت جلا کر راکھ کر دوں، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. لیکن کیوں چھوڑا؟ عورتیں مسجد میں آنا فرض نہیں، بچوں کا مسجد میں آنا فرض نہیں، مریضوں کا مسجد میں آنا فرض نہیں. ان کی وجہ سے ارادہ ترک کر دیا، ورنہ یہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اذان ہو جانے کے بعد نہیں آتے، اس قابل ہیں کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. نماز سے محبت. نبی علیہ السلام نے صرف جنگ خندق میں نماز عصر لیٹ ہو گئی، دوران جنگ سورج غروب ہو گیا، نبی علیہ السلام نے 3 بددعائیں کی تھی. مالا اللہ قبورہم وبیوتہم واجوافہم نارا، اللہ ان کے پیٹ کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا. تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں، جن سے آپ بے حد محبت کرتے تھے، گھر والے، صفائی ستھرائی، خوشبو اور نماز، اس کی ایک طویل فہرست ہے. لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس حدیث میں موجود جو 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے اور دیگر چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی، اللہ رب العزت اسے ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے اس پر استقامت کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں ہماری عادات مستمرہ میں سے جاری اور ساری فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.